الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 137، 138، 139 البقرہ. سب سے پہلے ان آیات کا ما قبل سبق کے ساتھ ربط. گزشتہ سبق میں اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ ہدایت موقوف ہے دین اسلام پر. دین اسلام لاؤ گے تب ہی ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے. دین اسلام کے علاوہ اگر تم دعویٰ کرو گے کہ ہم کس پر ہیں، ہدایت پر ہیں، تو تمہارا ہدایت پر ہونا شمار کیا نہیں جائے گا. پھر شکوہ ذکر کیا تھا کہ ہم بہت احسن طریقے سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں ان یہود اور ان نصارہ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم بھی جس ملت اور مذہب کو لائے تھے وہ ملت اسلام تھی. حضرت یعقوب نے جس ملت کا اظہار کیا وہ بھی ملت اسلام تھی. تو تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی ملت اسلام ہی کو کیا کرو، قبول کرو. اور یہ ملت اسلام اب منحصر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں. اے یہود، اے نصارہ، اے قرآن کے مخاطبین، اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو تو گویا کہ تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اس مذہب کو تم نے، اس ملت کو قبول نہیں کیا جو صرف ان دو شخصیات کا نہیں بلکہ ہر نبی کو جو ملت اور مذہب دیا گیا اس ملت اور مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہم انہیں اور ہر مخاطب کو ملت اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں لوگوں کو کہتے ہیں کونوا ھودا او نصارا، تم یا تو یہودی بنو یا کیا بنو، عیسائی بنو، تو پھر کیا پاؤ گے؟ ہدایت پاؤ گے. تو گزشتہ سبق میں اس بات کو ثابت کیا گیا کہ بھائی ہدایت موقوف ہے مذہب اور ملت اسلام پر. اگر قبول کرو گے تو ہدایت والے شمار ہوو گے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو تم ہدایت والے شمار کیے نہیں جاؤ گے.
اللہ عجیب آیت ہے آج کے سبق کی پہلی۔ اب یہاں سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب کے طرز پر اگر کوئی اسلام نہیں لاتا اور اپنے آپ کو یہودیت اور عیسائیت میں منحصر کر کے بھی ہدایت یافتہ شمار کرواتا ہے تو وہ کبھی بھی ہدایت والا شمار نہیں ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ عجیب آیت ہے یہ سبق کی۔ جتنا مضمون پہلے گزر چکا ہے اس مضمون کے اوپر یہ ایک تفریح بٹھائی جا رہی ہے اور ایک جامع قسم کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم سورہ بقرہ سے شروع کیا، آغاز جب ہم نے کیا اس وقت سے لے کر اب تک کہیں ایمان کا مجمل تذکرہ تھا اور کہیں ایمان کا مفصل تذکرہ تھا۔ مثلا ہم نے بقرہ کا آغاز ہی شروع کیا تو ہمیں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، کتنی صفات ذکر کی گئی تھی؟ 5۔ تھوڑا تفصیل سے تذکرہ تھا، کہیں مجمل کہیں مفصل۔ اب یہاں پر ایمان کی ایسی زبردست تشریح کی جا رہی ہے اجمالی انداز میں اختصار کے ساتھ جو گزرے ہوئی تمام تشریحات کے اوپر حاوی ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو یہودیت پر رہ کر، یہ جو عیسائیت پر رہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں، اور عیسائیت اور یہودیت کی دعوت دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ تہتدوا، تم بھی کس پر آ جاؤ؟ ہدایت پر آ جاؤ۔ انہیں ذرا بتائیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب ہیں، تم انہیں یہ کہہ دو اگر تم اے یہود اور نصارہ ایسے ایمان لاتے ہو کہ جیسے تم یعنی آپ اور آپ کے شاگرد کیا لا چکے ہیں؟ ایمان لا چکے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم شمار کیے جاؤ گے کہ اب تم کیا بن گئے ہو؟ ہدایت۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کی اور معیار ایمان ہونے کی، اور یہ ساتھ ساتھ تردید بھی ہے اس بات کی کہ فقط زبان سے کہہ دینا کہ ہم کیا لائے؟ ایمان لائے اور ہم نے ہدایت قبول کر لی، ہم ہدایت والے ہیں، نہیں۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، عمل سے ان کی طرح اپنے ایمان کو کیا کرو گے؟ ثابت کرو گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم شمار کیے جاؤ گے کہ اب تم بھی کس والے بن گئے ہو؟ ہدایت والے۔ اب وقت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات ذکر کیے جائیں، بس اس مقدس جماعت کو یہیں سے سمجھ لیجئے کہ اللہ پروردگار عالم حضور کے اول شاگرد سے لے کر آخر تک مجھے اور آپ کو اور قرآن کے ہر مخاطب کو کہہ رہے ہیں ایسا ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ یہ حضور کے شاگرد کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کا معیار کیا ہے۔ اسی طرح کی آیت آپ کے ذہن میں ہوگی، سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے پڑھی تھی، جب منافقین نے کہا تھا کہ آمنا، ہم بھی کیا لائے؟ ایمان لائے، تو ان منافقین کو کہا گیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان کو کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمان لاؤ نا جیسا یہ حضور کے شاگرد کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے۔ تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جواب میں کہا تھا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا یہ کم عقل معاذ اللہ کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔
اللہ اکبر. تو پھر یاد ہے جواب میں کیا کہا قرآن نے؟ ان کو کم عقل کہنے والے، الا انہم، بڑی تاکید ہے اس جملے میں. ہر ایک بات کا عربی کا ایک الگ حسن ہے. ہمارے ہاں کبھی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس میں وزن ڈالنے کے لیے تاکیدیں لائی جاتی ہیں. یہاں بھی تاکیدیں لا کر کہا گیا الا انہم هم السفہاء، سنو حضور کے شاگردوں کو کم عقل کہنے والے در حقیقت وہی تو کیا ہے؟ کم عقل ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم. تو وقت نہیں کہ صحابہ اکرام کے تذکرے یہاں کیے جائیں. پڑھیں آپ حیات الصحابہ، صحابہ اکرام کی زندگی پر مشتمل ایک کتاب ہے، لکھی عربی میں گئی پھر اردو میں ہے. وہ واقعات پڑھنے بھی چاہیے، گھروں میں تعلیم کے طور پر انہیں رکھنا بھی چاہیے، بچوں کو بھی سنانے چاہیے. پھر جب وہ واقعات سامنے آئیں گے نا، اور پھر کی آیت سامنے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم کس والے شمار ہوگے؟ ہدایت. اللہ اکبر. جتنی ایمانیات کا اقرار صحابہ اکرام نے کیا، حضور نے کیا، ان تمام ایمانیات پر کیا لاؤ؟ تو ایمان لاؤ. تمہاری ایمان کی جو تعداد ایمانیات کی ہے وہ پوری کی پوری ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بعض پر ایمان لاؤ اور بعض پر ایمان نہ لاؤ. آپ اس کو کل والے سبق کے ساتھ جوڑ لیجئے، اس کا ربط لگا لیجئے. کتنا بہترین ربط ہے کہ وہ انبیاء کے قاتل تھے معاذ اللہ، انبیاء کے منکر تھے، انبیاء پر الزام تراشی کرتے تھے یہود، اور اپنے آپ کو پھر بھی کہتے تھے کہ ہم کس پر ہیں؟ ہدایت. او بھائی، بعض کو مان لینا، بعض کا انکار کر لینا یہ ہدایت نہیں ہے، یہ صحابہ کی طرح کا ایمان نہیں ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم تو انبیاء کو ایسا مانتے ہیں کہ کیفیت ایمان میں، ماننے میں انہیں ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. ادھر تم انبیاء کے قاتلوں پیچھے گزرا ہے کہ نہیں گزرا؟ انہیں کہا گیا تھا نا کہ کچھ شرم کرو، کہ تمہیں جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی کیا ایمان والے ہیں. بڑے عجیب بات ہے، کیسے ایمان والے ہو؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو نہ حق کیا کرتے ہو؟ قتل کرتے ہو. دوسری بات، اللہ اکبر، اخلاص ایمان لانے میں ایسا ہو جیسے حضور کے شاگردوں کا ہے. ایمانیات بھی سب کا اقرار کرو جن کا انہوں نے کیا کیا؟ اقرار. میں یہ مختصر کر رہا ہوں تاکہ وہاں تک سبق پہنچانا بھی ہے اور اپنے وقت پر انشاءاللہ اسے ختم بھی کرنا ہے. فرشتوں پر ایمان لاؤ، تمام انبیاء پر کیا لاؤ؟ اللہ اکبر. حضور کے شاگردوں میں کوئی ایسا نہیں جو کسی نبی کو اللہ کی اولاد مانتا ہو. تم تو کیا مانتے ہو؟ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا. تو تمہارا ایمان تو پھر حضور کے شاگردوں کی طرح کا ایمان نہ ہوا. وہ کبھی بھی کوئی وصف، چاہے وہ علم غیب کے متعلق ہو، چاہے وہ کسی اور اللہ کی جو صفت ہے اس کے متعلق ہو، وہ اللہ کے کسی بھی وصف کو اللہ کے نبیوں میں مانتے نہیں. تم بھی ایسا کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. تم تو حضرت عیسیٰ کو متصرف مانتے ہو، مختار مانتے ہو کہ یہ ہماری حاجتوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ پورا کر سکتے ہیں. نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. دوسری اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ یہ جو ایمان ہے یہ محض زبان کے اقرار کا نام نہیں. شبیہ اختیار کرو، ان کی شبیہ اختیار کرو گے، ان جیسا کرو گے تو پھر تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ شمار
ہوگا. بہرحال وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. آگے آ رہی یہ بات اخلاص کی. مزہ تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام کی ہر بات پر ان کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ ضرور حیات الصحابہ کتاب لیں، اردو میں مل جاتی ہے، ترجمہ اس کا چھپا ہوا ہے، وہ پڑھیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے شاگردوں، اگر یہ یہود تمہاری طرح کا ایمان نہیں لاتے، تمام ایمانیات کا اقرار نہیں کرتے، بعض کا کرتے ہیں بعض کا نہیں کرتے، یا اس اخلاص سے اگر ایمان نہیں لاتے، وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ اعراض کرے تو پھر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس وہ بدبختی میں اور میری مخالفت میں مبتلا ہے. بدبختی ہے یہ. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو معیار ایمان نہ ماننا یہ کیا ہے؟ یہ بدبختی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. سانپ کا کام تو ہوتا ہے ڈنسنا. جب تم ایسا ایمان لاؤ گے جیسا تمہیں ایمان لانے کا کہا گیا، اور تم یہود و نصارہ کی بات نہیں مانو گے، تو یقیناً یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. آپ پیچھے سن چکے ہیں، یہود کہتے تھے کہ ہماری طرح یہودی بنو، عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری طرح کیا بنو. جب یہودیوں کی بات نہیں ماننی اور عیسائیوں کی بات نہیں ماننی، تو اس یہود نے اے امت مسلمہ تمہیں سانپ کی طرح ڈنسنے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ تم ان کے ڈر سے مداہنت شروع کر دو اور تم ایمانیات میں کمی کر دو، یا تمہارے ایمان کے اندر جو اخلاص درکار ہے کہیں اس میں کمی ہو جائے. نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. جب تمہارا دشمن تمہارے مد مقابل آئے گا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو تمہاری طرف سے اللہ ان کو کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. یہ وعدہ چھٹے پارے میں بھی گزر گیا، آئے گا انشاءاللہ. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ عجیب آیت ہے وہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے نا، آپ اندازہ کریں کہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کتنی ضروری ہے. آپ تبلیغ کیجئے اس کے ذریعے جو آپ کے رب نے آپ پر کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے. لیکن اگلا جملہ بھی سنیے، سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن ہے. یہ حقیقت ہے کہ پڑھا تو جا رہا ہے، لیکن جیسے پڑھنے کا حق ہے ایسے نہ پڑھنے میں بھی یہ کتاب مضمون ہے. کیونکہ پیچھے آیت گزر چکی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت. کون پڑھتا ہے بھائی ایسے؟ حق تلاوت کا معنی یہ جو سن لیا، جو پڑھ لیا، وہ ایسا عمل میں آ جائے کہ کبھی بھی کتاب کی بتائی ہوئی تعلیم کے مخالف انسان نہ کرے. میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا اور اب بھی یہ گزارش کرتا ہوں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو منسلک کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کل کا سبق آپ نے سن لیا ہوگا یقیناً، اور اس کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے، اس سبق کی اشاعت بھی کرنی چاہیے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے. ہم نہ پہلے قرآن کے دائی ہیں نہ آخری دائی ہیں، نہ اللہ اس قرآن کو عام کرنے میں ہماری دعوت کا محتاج ہے. ہمیں تو اس قرآن کی دعوت میں لگ کر اپنی دنیا اپنی آخرت بنانی ہے. وگرنہ تو وہ قرآن کی آیت ہے
ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، ہم اس کتاب کی خدمت کے لیے لوگوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ چن لیتے ہیں۔ کچھ رہتے ہیں اعتدال پر، کچھ تو فمنہم ظالم لنفسی، ایسے ظالم نکلتے ہیں کہ ہمارے اس چناؤ کی قدر ہی نہیں کرتے۔ تو کل کے سبق میں نے عرض کر دیا تھا کہ اولاد کی دین اور دنیا کی دونوں کی خیرخواہی مطلوب ہونا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اولادوں کے لیے دین بھی مانگو اور اولادوں کے لیے اللہ سے دنیا بھی کیا کرو؟ مانگو۔ لیکن جہاں تقابل آ جائے اور یہاں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، وہاں تمہارے اندر دین کی جو اولاد کی فکر مندی ہے یہ دنیا کی فکر مندی پر کیا آنی چاہیے؟ غالب۔ باوجود اس کے کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں، باوجود اس کے کہ ایک مسجد کے اندر خطیب ہوں، باوجود اس کے کہ صبح و شام قرآن کے اندر ہی شغف ہے، لیکن یہ بات بہت مشکل ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے دین کی جو فکر مندی ہے اس کو دنیا کی فکر مندی پر غالب کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بیچارے دین سے وابستگی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے نہیں ہے۔ دین کے ساتھ وابستگی تو اپنے کندھوں پر بہت بڑی پریشانی لینے کا نام ہے، یہ نہیں ہے، وہ تو اللہ نے کر ہی دینے۔ کل میں نے سبق میں عرض کیا تھا کہ اولاد کی اگر دین کی فکر مندی کر لی اور اولاد متقی بن گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر نکل جائے گی تیری اولاد پریشانیوں سے، آج نہیں تو کل۔ اور اگر متقی بن گئی تمہاری اولادیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم تمہاری اولادوں کو وہاں سے کھلائیں گے جہاں سے تمہیں اور تمہاری اولادوں کو گمان بھی نہیں۔ لیکن ہے سوچنے کی بات کہ نہیں، بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ آپ یقین مانیں، قرآن کو صحیح نہ پڑھنا، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا، گھروں میں اس چیز کا رواج نہ ہونا، جہاں ہماری سوسائٹی کے اندر اور بہت سے لوگ بیچارے اس چیز کا شکار ہیں، وہاں ہم اس مجلس میں بیٹھنے والے بھی تو کیا ہیں؟ شکار۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بلغ ما، اب ذرا جملوں پہ غور کیجیے گا، آپ پہنچا دیجیے اس کو جو آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے۔ اگلا جملہ سنیے ذرا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا کہ قرآن لوگوں تک پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، میں یوں سمجھوں گا میرے پیغمبر آپ نے میری رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا۔ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جن کا درجہ ہی اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضور کا درجہ ہے، معمولی شخصیت کو نہیں۔ یا ایھا المدثر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا المزمل قم اللیل الا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ، یہ بڑی احساس کی بات ہے۔ تو جب آپ یہودیت اور عیسائیت کی بات کو نہیں مانو گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کیا کریں گے؟ تو اللہ نے اس آیت میں بھی اپنے نبی کو کہا، واللہ یعصمک من الناس، میرے پیغمبر اللہ آپ کو لوگوں سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے، لوگ نہیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہو السمیع العلیم، جو تمہیں ایذائے قولی دے رہے ہیں اللہ اس ایذائے قولی کو سن رہا ہے۔ العلیم، جو دنیا تمہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایذائے فعلی دے رہی ہے، اللہ اس ایذائے فعلی کو علیم کیا کر رہا ہے؟
ابھی جو کچھ غزہ میں ہے کیا اللہ نہیں جان رہے؟ ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کیا اللہ نہیں سن رہے؟ یہ جو حق کے دائیوں پر ظلم ہے کیا اللہ اس کو سن اور جان نہیں رہے؟ سب اللہ کے علم ہے، صبغت اللہ۔ ان کی دعوت قبول نہیں کرنی کہ تم یہودی بنو یا کیا بنو، عیسائی بنو۔ ان کو صاف لفظوں میں کہہ دو قبلنا صبغت اللہ، ہم کیوں یہودیت اور عیسائیت کو قبول کریں، ہم تو اللہ کے رنگ کو کیا کر چکے ہیں، قبول کر چکے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ بتاؤ نا اللہ سے بہتر رنگ دینے والا کون ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم فقط عبادت کرنے والے ہیں تو صرف اور صرف کس کی؟ اللہ۔ قولی مالی بدنی ہر عبادت اللہ کے لیے، وہ نظر ہے، وہ نیاز ہے، وہ منت ہے، وہ منوتی ہے، وہ سجدے ہے، وہ رکوع ہے، وہ زبان سے ہے، ہر ایک عبادت اللہ کے لیے ایسی کریں گے کہ اس اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب یہاں ذرا ایک دو باتیں سمجھ لیجیے۔ پیچھے کہا تھا ان کو یہ کہہ دیجیے ہم ملت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم قبول کرتے ہیں اللہ کے رنگ۔ نبی کی طرف ملت کی جو نسبت ہے یہ نسبت مجازی ہے، وہ در حقیقت ملت اور مذہب تو کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ یہاں اس کی وضاحت کر دی کہ اگر تم ملت ابراہیمی پر چل رہے ہو تو ہماری ہی بتائی ہوئی باتوں پر کیا کر رہے ہو؟ چل رہے ہو۔ دوسری بات، یہاں مذہب اسلام کو صبغہ کہا گیا ہے۔ شروع سے یہی مطالبہ ہو رہا ہے نا کہ مسلمان بنو، کئی دنوں سے یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ تم کیا بنو۔ یہاں اسلام کو صبغہ کا لفظ دیا گیا، رنگ رنگ۔ اس سے ایک اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ میاں جیسے کپڑا رنگ کرتے ہو نا، اور وہ کلر اور وہ رنگ وہ کپڑے کی رگو ریشہ کے اندر جیسے داخل ہو جاتا ہے، ایسے اسلام تمہاری رگو ریشہ میں کیا ہونا چاہیے؟ رنگ جاتا ہے کہ نہیں ہر جز میں؟ کچھ لوگ آئے تھے سورہ حجرات میں، انہوں نے آ کر کہا تھا آمنا، حضرت ہم بھی کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے۔ انہوں نے کیا کہا گیا تھا؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیوں کہتے ہو مومن اپنے آپ کو؟ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان تو نام ہے کہ جیسے رنگ ہر جز میں سرایت کرتا ہے، ایسے اسلام ہر جز میں کیا کر جائے؟ سرایت کر جائے۔ اب اس کا جواب میں اپنے سے لے لوں کہ اقرار کے سوا ہر جز میں سرایت کیا ہے یا کہ آنکھ جب غلط دیکھتی ہے تو پتہ تو چلا کہ سرایت نہیں کیا، جب کان غلط سنتا ہے تو پتہ چلا کہ رنگ کی طرح سرایت تو نہیں کیا۔ اگلی بات سنیے ذرا، صبغت اللہ کیا بات ہے؟ جیسے کسی کپڑے کو رنگ دے دیا جائے تو وہ دور سے وہ کلر کیا آتا ہے، نظر آتا ہے۔ ایسے اسلام قبول کرو میاں، لوگ تمہاری شکل و شباہت کو اور لوگ تمہیں دور سے دیکھ کر کہیں واقعتاً کوئی مسلمان آ رہا ہے۔ جیسے رنگ دور سے نظر آتا ہے، تم پر اسلام دور سے نظر آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں صحابہ اکرام کو بول کر دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ ان کی حیات اور لوگ ان پر نافذ ہوا اسلام دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ۔ اللہ، وہ جو تیر لگ گئے صحابی کو، وہ جو بدن سے کیا نکلا، خون نکلا، نماز پھر بھی نہیں چھوڑی۔ وہ ساتھی نے کہا میاں تمہیں احساس نہیں ہوا تیر لگنے کا؟ کہا ہو تو گیا تھا،
لیکن قرآن کی فلاں صورت پڑھ رہا تھا، لطف اتنا آ رہا تھا کہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ اسلام تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ جیسے ابھی کپڑے ہم نے مختلف کلر کے پہنے ہیں، دور سے نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اسلام یوں نظر آئے، پھر مانا ہوگا صبغۃ اللہ، تم اللہ کے رنگ میں کیا کیے گئے ہو۔ یہ آیت در حقیقت تردید ہے نصارہ کی اس عمل کی کہ ان کے ہاں جب کوئی اسلام قبول کر، ان کا مذہب قبول کرتا یا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ زرد رنگ کے پانی میں اسے نہلاتے تھے اور کہتے تھے بس اب یہ عیسائی بن گیا۔ تو میاں یہ رنگ نہ رنگو، اس رنگ میں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونا ہے، اتر جانا ہے۔ جو نہلا کر تم نجاستیں دور کرنا چاہتے ہو، اس طریقے سے نجاستیں نہیں جاتی۔ یہ رنگ رنگنا چھوڑ دو اور اس رنگ کو قبول کرو، صبغۃ اللہ۔ جو رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ اللہ نے چڑھایا ہے۔ اور ومن احسن من اللہ صبغۃ، پھر تم بتاؤ اے اللہ سے بہتر کون رنگ سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ یہ رنگ نصیب ہو جائے، ہے نا؟ ہے نا؟ آج بھی لوگ ہیں، انہیں جب دیکھو نا تو انہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان سے دوستی رکھو جن کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ایسے لوگوں کو اپنی مجلس کا کیا بناؤ؟ تو دیکھ کر خدا یاد آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ایسے رنگے ہوئے ہیں کہ رنگ دور سے نظر آتا ہے۔ اللہ بہرحال وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، میرا تو حال یہ ہے کہ میرے قریب لوگ آ کر دین سے دور ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ پہلے لوگ مجھے اچھا سمجھتے رہے، لوگوں نے میرے معاملات دیکھے تو لوگ دین سے دور ہوئے۔ میاں ہم نے تو تمہیں کہا تھا تم ایسے بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر دین اسلام میں کیا ہو جائے، داخل ہو۔ اور یہ صحابہ کی خاصیت تھی، امانت داری، اطاعت اور فرما برداری، دنیا سے اعراض۔ یہ دیکھیں میں اس پہ جتنا بولوں اتنا کم ہے کیونکہ وقت ہمارا کم ہے۔ یار یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے کہ قیامت تک آنے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان جیسا ایمان لاؤ تو تم کیا شمار ہوگے؟ ایمان بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے، یہ جو پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ہم کبھی ان کی مثالیں تورات میں دیتے تھے اور کبھی ان کی مثالیں انجیل میں دیتے تھے۔ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اب یہ وہ دور ہے کہ جن کو قرآن نے معیار ایمان کہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بحث ہوتی ہے، ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، عمر کا ایمان ثابت کرو، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، اور قرآن یہاں کہہ رہا ہے اللہ اکبر، مومن ہی تب بنو گے بمثل ما آمنتم، ان جیسا کیا لاؤ گے؟ قرآن کی آیت اتر گئی، اونچا مت بولا کرو جب حضور کی مجلس میں ہو۔ سبحان اللہ، کئیوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا، مجلس میں آنا چھوڑ دیا، کہیں ہماری آواز حضور کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ اور کوئی سامنے بیٹھا ہے اتنا آہستہ بولتا ہے کہ حضور کو کہنا پڑتا ہے یار تھوڑا اونچا بولو کہ میں تمہاری بات کو کیا کر لوں۔ اور آج دنیا ان پہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو مومن تھے ہی نہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے جب دنیا میرے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ اور حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سناؤں گا
اور اگر یہ پڑھنی ہو تو سورہ نور کی جو آیت ہے جی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس آیت کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ کہا یہ گیا اللہ اکبر، کسی آدمی کے میرے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ میرے اصحاب کے ساتھ محبت کرتا، اور یہ حدیث ہے مت دینا گالی میرے کسی صحابی کو، میرے صحابی کو گالی دینا یوں ہے کہ میں محمد کو تم گالی دے رہے ہیں۔ آگے دیکھیے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی کیا کرنے والے ہیں؟ عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک آیت اور کر لیجیے پھر ختم کر دیتے ہیں سبق۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، یہ زجر ہے اہل کتاب کے لیے، یار تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی کیا ہے؟ اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ اللہ صرف تمہارا ہے تمہارا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہودی بنو اور عیسائی بنو تو کیا ہوگے؟ ہدایت والے بنو۔ باہر وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ، ہمیں مت دعوت دو یہودیت کی اور عیسائیت کی، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو کس مذہب کو قبول کر چکے ہیں؟ مذہب اسلام۔ بہرحال اگر نہیں مانتے ہو، ہمارے لیے مذہب اسلام میں آ کر کیے جانے والے اعمال ہمیں کام آئیں گے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے برے اعمال کا سامنا تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ اللہ، میرے ذہن میں ایک آیت آئی ہے لیکن اس کا ترجمہ پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم اسی کے لیے کیا ہیں؟ مخلص ہیں۔ اللہ اکبر، بخلاف تمہارے مذہب کے، تمہارے مذہب میں اخلاص نہیں، ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ اور اخلاص کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایسے مانتے ہیں کہ شریکوں سے کیا سمجھتے ہیں؟ پاک سمجھتے ہیں۔ بس اسی پہ ایک معنی سن لیجیے اور اپنے سبق کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ اس امت میں اس کی جو خصوصیات بتلائی گئی ہیں، جو آپ سن آئے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور آپ خصوصیت ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اخلاص کے معنی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلائے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے، یعنی اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے دکھلانے یا ان کی مدح و شکر کی طرف نظر نہ کرے۔ یہ معنی ہے کہ انسان کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ اخلاص۔ اگر نیک عمل کر کے مدح سرائی مطلوب ہوئی تو معنی یہ کہ اخلاص نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے معنی یہ کہ یہ مخلص نہیں ہے۔ کل پرسوں آپ نے پڑھی ہوگی سورہ الکہف، پڑھنی چاہیے۔ سورہ الکہف کی آخری آیتیں کیا ہے؟ کبھی آپ غور کریں نا، لطف آ جائے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ ایسا نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
اپنے نیک عملوں میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پہلے تو نیکی مشکل ہے، نیکی ہو جائے تو پھر اس کو بچانا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اگلا معنی سنیے جو آپ کو سنانا مقصود ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ اخلاص کی تعریف سنیں ذرا، دیکھیں۔ اور پھر ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں عمل دیکھنا کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایک بھی نظر آتا ہے ایسا۔ ایسے نہیں صحابہ کو معیار ایمان کہا گیا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تب جا کر کہا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان جیسا کیا لاؤ؟ ایمان۔ صحیح بات ہے، بہت مشکل کام نہیں۔ میں تو کوئی نیکی کرتا ہوں تو پھر اللہ معاف فرمائے شیطان ذہن میں ڈالتا ہے یار پھر کچھ داد تو آپ کی بنتی ہے نا یار، کچھ تو بنتا ہے نا پھر یہ چیز۔ یہاں بس آخری بات سنیے، 3 لفظ ترتیب سے کہے گئے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پہلے مسلمان بنا، پھر دوسرا لفظ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور تیسرا لفظ ذکر کرتے ہوئے کہا وَنَحْنُ لَهُ۔ اخلاص نہیں تو پھر اوپر عبادت اور اسلام بھی دے۔ اور صحابہ کو ایسے نہیں کہا گیا ان جیسا بن۔ اللہ اکبر، ساری زندگی کمانڈر بن کے لڑتے رہے۔ کسی نے جا کر حضرت عمر کا پیغام دیا، حضرت آپ سے عہدہ لے لیا گیا، اپنے منصب سے اپنی وہ جگہ سے اٹھے ہیں، عام سپاہیوں میں بیٹھ گئے۔ کس نے کہا آپ تو حضور کے زمانے سے لڑتے آئے ہو بھائی، اور اس نے آپ کی وہ جو علامت تھی ٹوپی وہ اتاری اور اپنے سر پہ رکھی اور آپ نیچے بیٹھ گئے، یہ اشارہ تھا کہ اب آپ سے یہ عہدہ کیا کر لیا گیا؟ تو آپ کچھ تو مزاحمت کرتے نا، میرے اندر کون سی خیانت دیکھی ہے کہ تم یہ عہدہ واپس لے رہے ہو؟ میرے اندر کون سی ایسی بات ہے، خرابی ہے، کمی ہے جس کی وجہ سے یہ منصب لے رہے ہو؟ تو انہوں نے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہا اس منصب پر بیٹھ کے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب صفوں کے اندر بیٹھ کر بھی کس کے لیے لڑوں گا؟ اللہ کے لیے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کی مثل جو تم کیا لائے ہو ایمان۔ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ بزرگوں کی وجہ سے میں نے اپنے 10 منٹ پہلے سمیٹ رہا ہوں جو ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے اس سے پہلے، وگرنہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کون مال کے لیے ایمان لاتا تھا؟ منافق۔ اور صحابہ اکرام کے ذہنوں میں تو ایمان لانے کی کوئی غرض ہوتی، ان جیسا لاؤ نا، مال غنیمت ہو تو ساتھ چل پھرو، اور جب جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر جہاد سے جی چرانے لگ جاؤ۔ بِمِثْلِ مَا فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس تم کیا لاؤ؟ ہاں بس پھر تم ہدایت والے ہو جاؤ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، ہاں جی، فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ ایمان لائیں مثل اس کے جو تم کیا لائے ہو، ایمان لائے ہو، بس تحقیق پھر وہ ہدایت والے ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کر جائیں، بس بے شک سوائے اس کے نہیں کہ وہ میری مخالفت اور بدبختی میں مبتلا ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ان کی طرف سے آپ کو کیا ہوگا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگنے کے اعتبار سے، ہم اسی کے لیے ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو مذہب اسلام اور دین توحید کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں
اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے کیا ہیں؟ اللہ کریم کی اس کی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔